جو دین اور جو لیڈرشپ بلی کے حقوق پر جہنم اور جنت کی باتیں سمجھا دے، کیا وہ انسانوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرنے والا نہیں ہوگا؟ اسلام وہ واحد دین ہے جو صرف مسلمانوں کو حقوق نہیں دے رہا، وہ انسانیت کو بھی حقوق دے رہا ہے، وہ ضرورت مندوں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ یہ تو ایسا دین ہے، یہ تو فصلوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، یہ تو درختوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جب بات حقوق کو سمجھانے کی آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج پر گیا، میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو عذاب ہوتے دیکھا کہ جس نے ایک بلی پال رکھی تھی، وہ اس کی ذمہ داری تھی، اس نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ تو اس نے اس بلی کو کھلا چھوڑا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی لے، اور نہ اس بلی کو کھانا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اس بلی کی موت پر جو اس عورت کی ذمہ داری بنتی تھی، آپ فرما رہے ہیں میں نے اس عورت کو اس بلی کے اس قتل پر، اس موت پر عذاب ہوتے دیکھا۔ جو دین اور جو لیڈرشپ بلی کے حقوق پر جہنم اور جنت کی باتیں سمجھا دے، کیا وہ انسانوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرنے والا نہیں ہوگا؟ لیکن جب ہماری اپروچ، ہماری اینکیں، ہماری اخذ کرنے کی جو صلاحیت ہے، جب اس کا رخ کچھ اور بن جائے گا تو پھر نتیجے کچھ اور نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو پکڑا، کیا اس معاشرے میں انتہا کی شفافیت تھی کہ نہیں تھی؟ انتہا کی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ سگی زندہ بیٹیوں کو دفنا دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بے حیائی کا یہ لیول ہے کہ ایک عورت 10 مردوں کے نکاح کے اندر ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ معمولی بات پر لڑائی شروع ہوئی ہے، 150 سال ہو گیا لڑائی ابھی جاری ہے۔ یہ کوئی معمولی خرابیاں نہیں تھیں، قتل و غارت بہت زیادہ تھی، مگر آپ نے کام کیا۔ وہ کیا ہے؟ جب معاشرہ تربیت پا جاتا ہے نا، معاشرہ، پھر کچی سڑکیں اور تنگ راستے یہ کفایت کر جاتے، اور جب معاشروں کی تربیت نہیں ہوتی، معاشروں کی تربیت نہیں ہوتی، پھر کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ پھر نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ موٹر وے کے چوک بلاک ہوتے، موٹر وے کے کیوں؟ وہ جب جوانیاں ہوتی ہیں پھر ہم معراج پیارے بنتے ہیں، اور جب پھر ہماری صحت ساتھ نہیں دیتی پھر ہم کسی پینٹر سے لکھوا لیتے ہیں تو لنگ جائے ساڑی خیر ہے۔ لیکن اب تو مسئلے کا حل نہیں ہے، پھر یہ وقت ہر کوئی دوسرے کو اوورٹیک کرنے کے چکروں میں ہے۔ جب تربیتیں نہیں ہیں، اتنی چوڑی سڑکیں بھی کفایت نہیں کر رہی، کہ یہ حیرت نہیں ہے؟ کیا ہمارا لٹریسی ریٹ بڑا نہیں؟ کیا ہمارے سکولوں کے اندر سفارشوں پر داخلے نہیں ہو رہے؟ کیا کوئی کالج اس وقت فلاح ہے؟ کیا یونیورسٹیوں کے اندر سفارشیں کر کے داخلے نہیں لیے جا رہے؟ اس کے باوجود آج تھانے کچہریوں کی آبادکاری بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ ہم تو پڑھ لکھ رہے ہیں نا۔ ہماری جیلوں کے اندر کیپیسٹی 2000 کی ہے، کہتی 6000 ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارا معاشرہ تو پہلے سے زیادہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں، کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ وہ پڑھتا جو ایک ریاست کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے اپنی سوسائٹی کو پڑھانا چاہیے تھا، پھر دیکھنے کے لیے، پکڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی کیمرہ سسٹم نہیں ہے، مگر ان کے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ تنہائیوں کے اندر بھی برائی سے بچتے تھے، وہ معاشروں کے اندر بھی بچتے تھے، اور اگر پھر بھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی پھر امن قائم کرنے کے لیے انصاف کا جو نظام چلتا تھا وہاں ایک ہی میرٹ تھا، کوئی تعلق، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری نہیں۔ آپ نے یہ جملہ کہہ کے کہ اگر یہ چوری کے اندر میری اپنی بیٹی ملوث ہوتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جانا تھا۔ جب یہ اسٹینڈرڈ پیش کیا پھر جرائم کی شرح 0 لیول تک پہنچ گئی، گراؤنڈ کو ٹچ کر رہی تھی۔ آج میرے محترم بھائی، الحمدللہ ہم اس بات کو اچھی طرح اللہ کی توفیق سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ کیا وہاں حدود کا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ تو حدود کا نظام مسجد کے امام نے نافذ کرنا ہے، یا حدود کا نظام ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کے محراب میں بند ہو کے گھوگل نکال کے وہاں یہ کام ہوگا؟ نہیں، یہ سب کام تب ہوں گے جب اتھارٹی ہوگی، جب سلطہ ہوگا، جب اختیار ہوگا۔ انشاءاللہ جب وہ لیول آئے گا اس معاشرے کو امن بھی دیا جائے گا،
इस मुआशरे को इंसाफ भी दिया जाएगा और इस मुआशरे को शुबह जिंदगी के तमाम पहलुओं को सामने रख के ऑटोमेटिकली तरक्की दी जाएगी। अब इसकी एक मिसाल समझें। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सारी दुनिया के लिए रोल मॉडल। उन्होंने जो 10 साल हुकूमत की है, माजी क्या है? पहाड़ों में ऊंट चराते, ये माजी। तालीम हासिल की है, सिलेबस कुरान और हदीस है। पढ़ा कहां है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिट्टी के कच्चे चबूतरे पर न यूनिफॉर्म है, न फर्नीचर है, न कोई दूसरे मामलात है, वहां से पढ़ा। और पढ़ा भी कैसे है? खुद कह रहे हैं हम 2 क्लास फेलो थे, एक दिन वो ऊंट चराता, मैं क्लास अटेंड करता, जो मैं पढ़ता मैं अपने साथी को दूसरे दिन बताता, फिर वो क्लास अटेंड करता, मैं ऊंट चराता। इस तरह हमने अपनी तालीम मुकम्मल की उस मिट्टी के चबूतरे पर बैठ के। आने वाले वक्तों में मोहल्ला नहीं चलाया, काउंसलरशिप नहीं है और गांव की बात नहीं है। आने वाले वक्तों में जब 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके संभाले तो आज का जोग्राफिया बताता है ये तो कल के 3 बर्रे आजम थे। और हैंडल कौन कर रहा है? हैंडल वो शख्स कर रहा है जो बैठा हुआ मदीना के अंदर है और मौजूदा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, मगर दुनिया को सिस्टम दे दिए, पुलिस का, फौज का, डाक का, सिक्योरिटी का, जेलों का, पता नहीं कितने निजाम दे दिए। बच्चा भी पैदा हो रहा है, स्टेट को कुछ नहीं दे रहा, कोई नौकरी नहीं कर रहा, अभी पैदा हो रहा है, उसके घर में तनख्वाह जा रही है। ये वेलफेयर स्टेट इस्लाम के हीरो ने पेश की है। ये तस्वर दुनिया के अंदर कोई पेश ही नहीं कर सका। आज अगर मगरबी मुल्कों ने इसको ज्वाइन किया तो वो बाकायदा क्रेडिट देते हैं, कहते हैं ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये हमने नकल की है उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से। हम इस बात को समझ सकते हैं अगर हमारे असलाफ में मोहल्ला नहीं बर्रे आजम चलाने की सलाहियत मौजूद थी, लेकिन उसमें सिलेबस का, तरबियत का सबसे बड़ा कमाल था।